پاکستان کے لیے اچھی خبریں، خوشخبریاں اور خوشخبریوں کا موسم ہے۔ اس میں عید الاضحیٰ کے اوپر پنجاب حکومت کی طرف سے اور خاص طور پر لوکل گورنمنٹ کی طرف سے جو ستھرا پنجاب کی اپریسیشن اکراس دا بورڈ عوام نے، ہماری جو انٹیلیجنشیا ہے اس کی طرف سے، لوگوں کی جو دعائیں ہیں جو سب لی پنجاب حکومت کو ملی، اس میں بہت سارے لوگوں کو بہت تکلیف بھی ہوئی، چلے وہ ان کا مسئلہ ہے۔ اور ہمارے ساتھ دولہا جو ہے وہ اس ایونٹ ذیشان رفیق صاحب منسٹر لوکل گورنمنٹ ہیں، بہت محنت کی ہے۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ میاں شکیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان دونوں نے اور ان کی پوری ٹیم نے جو ہے وہ پنجاب حکومت کو، چیف منسٹر کو جو ہے وہ سرخرو کیا ہے، اور اسی لیے چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے کچھ انیشیٹیوز بھی لیے ہیں، وہ یقیناً منسٹر صاحب آپ کو خود بتائیں گے۔ اور کل جو ہے وہ وفاقی بجٹ بھی پیش کیا گیا ہے، جس کے اندر جہاں ایک IMF کے ایک سخت اور مشکل شکنجے کے اندر پاکستان موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی جو ایک سب سے زیادہ تنخواہ دار طبقہ، آپ سب ہم، جن کو جو ہے وہ پچھلے بجٹ کے اندر جن کے اوپر زیادہ بوجھ ڈالا گیا تھا، کیونکہ تنخواہ دار طبقہ وہ معصوم طبقہ ہوتا ہے جس کی تنخواہ آنے سے پہلے اس کا ٹیکس کٹ جاتا ہے، اور یقیناً یہ بہت بڑا بوجھ تھا جو تنخواہ دار طبقے کے اوپر تھا۔ اور اس دفعہ میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب، وفاقی وزیر خزانہ اور ان کی پوری ٹیم کو جو ہے وہ مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں کہ ایک تو جو ریلیف ہے تنخواہ دار طبقے کے لیے، جو پینشن میں تنخواہوں میں اضافہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ مختلف اور انیشیٹیوز جو ہیں وہ لیے بھی گئے ہیں، مختلف مدوں کے اندر جو ہے وہ انکریز بھی کیا گیا ہے۔ وہ ڈیٹیلز انشاءاللہ کسی دن آپ کے ساتھ اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن جو ہے یہ ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس ملک میں ایسی مخلوق بھی ہے کہ جو پاکستان کے لیے کوئی بھی خوشخبری آئے تو وہ خوش نہیں ہوتے۔ انہوں نے اس خوشخبری کے اندر سے بھی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ہر وقت ناکامی چاہیے ہوتی ہے، وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی سازش جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کل بھی آپ نے دیکھا کہ اسی کا جو نظارہ ہے وہ آپ کو قومی اسمبلی کے اندر پیش آپ کو نظر آیا۔ لیکن الحمدللہ جن کا پورا پروگرام تھا کہ پاکستان سری لنکا بن جائے، جن کی پوری خواہش تھی کہ پاکستان کو IMF کا پروگرام مت ملے، وہ ٹرانچ جو ہے پاکستان کو ملنے والی، اس کے لیے پوری کیمپین کی گئی کہ پاکستان جو ہے وہ کسی طرح پاکستان کو نقصان ہو، وہ نہیں ہو سکا۔ اور ابھی جو میں نے دیکھا کہ 2100 پوائنٹس سٹاک ایکسچینج نے جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے کاروبار شروع ہوتے ہی، تو یہ وہ اعتماد ہے اس سرمایہ کار کا جو وہ پاکستان کی جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر اور پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر کرتی ہے۔ اب جو ہے وہ میں منسٹر لوکل گورنمنٹ جو ہے ذیشان رفیق صاحب، ستھرا پنجاب کے حوالے سے جتنی محنت کی ہے ان کی ٹیم نے، جو ان کی کارکردگی رہی ہے، ہمیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی کیمرے کی آنکھ نے دیکھا بھی، بتایا بھی اور دکھایا بھی۔ سو اس حوالے سے منسٹر صاحب کچھ گفتگو آپ کے ساتھ کریں گے۔ نہیں کوئی نہیں، ایسے کر لیں۔ ہاں یس جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ عید کے جو 3 دن گزرے اور اس 3 دنوں کے اندر پنجاب کے اندر جو ستھرا پنجاب کے تحت جو صفائی کے انتظامات کیے گئے، اس کی نہ صرف پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں بلکہ دنیا کے اندر اس کی پذیرائی ہوئی اور لوگوں نے اس چیز کو ریکگنائز کیا۔ بنیادی طور کے اوپر اس میں سب سے بڑی جو ایفرٹ ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی ہے۔ یہ پروگرام انہی کا شروع کردہ ہے، انہوں نے اس پروگرام کو ڈیزائن کیا تھا، اور پچھلے 4 دن سے وہ تقریباً 24/7 تھرو آؤٹ اس پروگرام کی نگرانی کرتی رہی۔ ہر چیز کو وہ خود دیکھ رہی تھیں، مجھے بھی اور میرے ساتھ جو سیکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں میاں شکیل صاحب، ان کو بھی، اور بلکہ ہمارے تمام ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو وہ خود ہدایات پاس کر رہی تھیں، جس کی بدولت آج الحمدللہ اس موقع پہ ہم پہنچے کہ پاکستان کے اندر یہ ایک نئی تاریخ پنجاب نے رقم کی، نئی وہ خدمت کی جو سیاست کا ایک نئی بلندیوں کو چھوا، جو بھی الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حصے میں آیا۔ میں تھوڑا سا عید اس آپریشن کے حوالے سے
कुछ फिगर्स आपके सामने रखना चाहूँगा। इसमें इन 3 दिनों के अंदर पंजाब के अंदर हमने 3,15,000 टन टोटल अलाइशें जो है ना वो उठाई, जो कि पिछले साल से 74% ज़्यादा है। वैसे तो ईद का ऑपरेशन 4 दिनों पे मुश्तमिल होता है, क्योंकि ईद से एक दिन पहले हम इसका इंतज़ाम करना शुरू कर देते हैं, और अगर 4 दिनों को चौथे दिन को भी शामिल किया जाए तो 3,57,000 टन से ज़ायद अलाइशें जो है ना वो हमने उठाई। तो जो टारगेट हमने अपने लिए सेट किया था, जो उस टारगेट से तकरीबन 2% ज़्यादा हमने अचीव किया है, जो कि 3,54,000 टन टारगेट था, हमने 3,57,000 टन जो है ना वो अलाइशें उठाई। इसका मतलब ये है कि हमारे निज़ाम के अंदर इतनी कैपेसिटी मौजूद थी कि हम टारगेट से भी ज़्यादा जाके चीज़ें कर सकते थे। जो मेन पॉइंट्स हैं इस सिलसिले में वो ये हैं कि तकरीबन 1,42,000 लोग जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स थी वो इसमें काम कर रही थी। जो हमारी फ्लीट थी टोटल वो तकरीबन 37,000 से ज़ायद फ्लीट, यानी कि हमारी जो होते व्हीकल जो थी वो इसमें काम कर रही थी, और 1,20,00,000 के करीब हमने वेस्ट बैग्स तकसीम किए। ईद से पहले प्री ईद भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो तमाम तफसीलात मीडिया को फराहम की गई थी। आज भी वो चीज़ें मेरे सामने हैं। इन चीज़ों को बुनियादी तौर पर समझने की ज़रूरत ये है कि ये कैसे मुमकिन हो सका। मैंने खुद इस पूरे ईद के ऑपरेशन के दौरान मीडिया से बात करते हुए ये चैलेंज किया था कि अगर आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं कोई, पूरे पंजाब में अगर कहीं कोई आपको कोई अलाइश नज़र आए तो हम ज़िम्मेवार इस चीज़ को। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। इस चैलेंज को अगर किया था तो इसके पीछे हमारा एक पूरा होमवर्क था। ये जो सुथरा पंजाब है इसका फुटप्रिंट, इस निज़ाम का जो सिस्टम है हमारा ये बना, ये पंजाब के हर गांव के अंदर मौजूद है, ये पंजाब के हर शहर के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर मौजूद है। और अगर ये मौजूद ना होता तो ये मुमकिन ना हो सकता। ये 4 दिनों के अंदर ये सिस्टम, इतना बड़ा सिस्टम जो है ना वो ग्राउंड पे नहीं आ सकता। तो ये जो सुथरा पंजाब सीएम पंजाब ने पंजाब के अवाम को ये जो एक तोहफ़ा दिया है, इस प्रोग्राम की जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि इसका फुटप्रिंट पंजाब के हर कोने में मौजूद है। तो 1,42,000, 1,27,000 हमारे वो HR है जो रूटीन में काम कर रही होती है। 15,000 हमने एडिशनल HR ईद के लिए ऐड की, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है ना ये मुमकिन हो सकी। मेरे पास कुछ तफसीलात भी हैं, मैं आज मीडिया के दोस्तों को दिखाना चाहूँगा। ये है जब हमसे ये सवाल किया गया इस ईद ऑपरेशन के दौरान मीडिया की तरफ से भी कि आप किस तरह इसको मॉनिटर कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं चीज़ें सारी। तो मैं आपको बताऊँ कि इसका सिस्टम इस तरह का है हमारा कि जितनी भी ह्यूमन रिसोर्स हमारी काम करती है और इस ईद में भी करती रही है, उन तमाम ह्यूमन रिसोर्स को हम डिजिटली ट्रैक कर सकते हैं, और डिजिटली हमें पता होता है कौन सा शख्स कौन सी यूनिट काउंसिल में काम कर रहा होता है, वो हमारे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। फिर जितनी भी ट्रांसपोर्ट हमने यूज़ की, जितनी भी फ्लीट हमारी थी, वो लाइव हम उनकी लोकेशन और जिस यूनिट काउंसिल उनको असाइन की गई उस यूनिट काउंसिल के अंदर उनकी जितनी ट्रैवलिंग हुई वो डेली रिपोर्ट जो है ना वो हमारे पास आती है और लाइव हम देख सकते थे, क्योंकि हमारे हर तहसील के अंदर कंट्रोल रूम कायम हुए थे, हर ज़िले के अंदर अलग कंट्रोल रूम कायम थे, और पंजाब के अंदर प्रोविंशियल सतह के ऊपर हमारे डिपार्टमेंट के अंदर भी हमारा कंट्रोल रूम कायम था और सेफ सिटी के अंदर भी हमारा कंट्रोल रूम कायम था। तो हर इन जगहों के ऊपर आप लाइव चीज़ें देख सकते थे कि कौन सी गाड़ी इस वक्त कहाँ पे है, कितना वेस्ट जो है ना हमने उठाया है, और हमारे जो फाइनल जो डंपिंग साइट्स थी जहाँ पे हम डंप किया था, वैसे तो हमारी 150 से ज़ायद हैं, लेकिन ईद के सिलसिले में हमने 816 टोटल टेम्प्रेरी साइट्स भी हमने बनाई थी। उन तमाम साइट्स के ऊपर बाकायदा कैमरेज लगे हुए हैं, वहाँ पे लाइव टन जाती है, गाड़ी जब आके खड़ी होती है उसका वो वेट किया जाता है, फिर हाली करने के बाद भी वेट किया जाता है। 360 डिग्री पर कैमरे लगे होते हैं। अगर आप खुद देखें तो आपको हम दिखा सकते हैं चीज़, कभी आपको हम अपना कंट्रोल रूम विजिट करके ये सारी चीज़ें हम लाइव देखते हैं। इसका मतलब ये है कि ये इस प्रोग्राम की स्ट्रेंथ है, ये एक बड़ा सीरियस प्रोग्राम है, और ये पाकिस्तान की तारीख़ में कभी किसी ने इस लेवल पे इस तरह का प्रोग्राम जो है ना वो नहीं लेके आया।
تو یہ کریڈٹ جیسے میں نے پہلے کہا کہ سی ایم پنجاب کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس پروگرام کو ڈیزائن کیا, اس کو امپلیمنٹ کیا, اور آج الحمدللہ اس کی زندہ مثال ہے کہ اس عید کے اوپر جو بہترین جو صفائی ہوئی وہ اس کی دوسری کوئی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں اتنی شدید گرمی کے اندر جو سب سے بڑے جو ہمارے ہیروز ہیں جن کو یہ کریڈٹ جاتا ہے وہ ہیں ہمارے سینٹری ورکرز. ہمارے جتنے سینٹری ورکرز ہیں انہوں نے نان سٹاپ کام کیا, 36 گھنٹے لوگوں نے نان سٹاپ ڈیوٹیز پرفارم کی, اور یہ 72 گھنٹے سے زائد یہ آپریشن نان سٹاپ چلتا رہا. ڈفرینٹ شفٹ میں لوگ کام کرتے رہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں, جتنے بھی ڈپٹی کمشنرز ہیں, ہماری جو بیس مینجمنٹ کمپنیز ہیں, ان کے تمام سی ای اوز اور ان کے تمام جو اسٹاف ہیں, ان کی جو مانیٹرنگ ٹیمز ہیں نیچے, وہ تمام کی تمام ان 4 دنوں میں فیلڈ میں رہے. میرے ساتھ خود سیکرٹری لوکل گورنمنٹ شکیل احمد میاں صاحب اور ہمارے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی افسران ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے نا وہ فیلڈ میں رہے. ہمارے کچھ کیبنٹ ممبرز جو ہے نا وہ بھی ساتھ میں فیلڈ میں رہے. ہمارے جو پارلیمنٹریز ہیں انہوں نے بھی اس پہ سپورٹ کی اپنے ایریا کے اندر. تو یہ ایک پوری ٹیم ایفرٹ تھی جس کے بعد الحمدللہ یہ تاریخ رقم کرنے میں ہم کامیاب ہوئے. تو اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم چیز, کیونکہ سی ایم پنجاب نے اس تاریخی اچیومنٹ کے بعد جو ہمارے اصل ہیرو ہیں سینٹری ورکرز, ان کے لیے فی کس 10 ہزار روپے انعام کا اعلان کیا. اور اس سلسلے میں اگلے ویکینڈ پہ, یعنی کہ ایک تو یہ ہے اس سے اگلا ویکینڈ ہے 21 تاریخ اور 22 تاریخ کو, پنجاب کی ہر تحصیل کے اندر تحصیلوں میں جا کے وہاں پہ باقاعدہ پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا. ان کے اعزاز میں ان کو بلایا جائے گا, اور بلا کے وہاں پہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے ان کو یہ انعام بھی دیا جائے گا, اور ان کو سرٹیفکیٹس بھی دیے جائیں گے کہ انہوں نے جو اتنا خوبصورت اور اچھا کام کیا ہے, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے اندر پنجاب کی عزت ہوئی. اور اب پاکستان کے جو باقی صوبوں کی جو حکومتیں ہیں ان کے لیے بھی چیلنج ہے. تو میں تو اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ہم نے دیکھا اس عید کے اوپر کچھ جو صوبے ہیں انہوں نے اپنے کام سے توجہ, کچھ دوست ہی تھے ہمارے, جنہوں نے اپنے کام پہ سے توجہ ہٹا کے تو انہوں نے تنقید شروع کر دی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ 15 سال سے 20 سال سے اپنے صوبوں کے اوپر حکومت کر رہے ہیں, کوئی ایک علاقہ بتائیں. میں نے تو یہ چیلنج کیا تھا کہ آپ کراچی کو لے لیں, پشاور کو لے لیں, اور ہماری کسی بیکورڈ تحصیل کے ساتھ مقابلہ کر لیں. میاں والی کی تحصیل لے لیں, بھکر کی تحصیل لے لیں, دور دراز علاقوں کو کوئی بیکورڈ تحصیل پکڑ لیں, مقابلہ کر کے دیکھ لیں. ہمارے پاس تو یہ چیلنج اس لیے ہم نے لیا تھا کہ ہمارے پاس نیٹ ورک موجود تھا. ہمیں معلوم تھا کہ ہم نے جو کام کیا ہے وہ اللہ کے فضل سے 100% جو ہے نا وہ کام ہم نے کیا. تو میں تو ان کو یہ کہتا ہوں کہ اپنی توجہ دیں لوگوں کی خدمت کے اوپر, اور اگر آپ لوگوں سے کام نہیں ہوتا تو ہم سے رابطہ کریں, ہم کام کر کے دکھا دیں گے. ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ سندھ کے اندر سے تو ویسے بھی سندھ کی عوام نے تو مطالبہ کر دیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے سپرد سندھ کو صوبہ کر دیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کام کون کر رہا ہے. یہ تو ہم نے ایک 17 پنجاب کا ایک آپ کو جو ہے نا وہ نمونہ پیش کیا ہے اس عید کے اوپر. اسی طرح سے سارے انیشیٹیوز ہیں, بے شمار انیشیٹیوز ہیں. خدمت خلق کی جو مثال پنجاب قائم کر رہا ہے وہ اس سے پہلے 78 سالوں میں کسی صوبے نے بھی اس طریقے سے قائم نہیں کی. اس کے علاوہ میں آخر میں یہ بھی اس کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ صرف عید میں صفائی کا آپریشن نہیں تھا. اس سے پہلے جو 10 دن ہماری کیٹل مارکیٹس لگی, منڈیاں لگی, آپ کو معلوم ہے وہ بھی ایک عید آپریشن کا بڑا امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے. تو اس میں بھی مثالی کا کام ہوا, بڑے لوگوں نے بڑی تعریف کی. اور آپ کو معلوم ہے کہ میڈیا کو خاص طور پہ کوئی کہیں غلطی کمزوری ہو تو میڈیا نکال کے لے آتا ہے, میڈیا ہائی لائٹ کرتا ہے. پنجاب میں آپ کو کہیں نہ ان کیٹل مارکیٹس کے حوالے سے نہ صفائی کے حوالے سے کوئی کمپلین نہیں ملی ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی اکنالجمنٹ کیا ہو سکتی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ناقدین ہیں انہوں نے بھی تعریف کی
کوئی ایک شخص ایسا نہیں تھا جس نے اس کام کی تعریف نہ کی ہو. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایک دفعہ پھر سے. ذیشان صاحب ایک سوال ہے, زبردست ماشاءاللہ سے کام ہوا, چونکہ حسب روایت ہم لوگ کوشش کرتے رہے کہ علائشیں کہیں سے نظر آئیں, نہ کہیں سے دکھا سکیں. ہاں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے سے فارمولا آپ لوگوں نے طے نہیں کیا, یا وہاں سے شکایات ضرور آتی رہی ہیں؟ کیونکہ LWMC کو جب کال جاتی رہی ہیں تو وہ کہتے تھے کہ آپ بارش سڑک پر رکھ دیں تاکہ ہم سڑک سے اٹھا لیں گے, لیکن ہاؤسنگ سوسائٹی شاید ہماری ڈومین نہیں ہے. اس طرح کی شکایات کوئی بہت زیادہ نہیں تھی لیکن تھیں بہرحال, جو ہم نے ڈھونڈ لی ہے. ہمیں ٹوٹل 12,000 کمپلینٹس آئی تھیں ان 3 دنوں کے اندر. 12 کی 12,000 ہم نے ریئل ٹائم پہ ہم نے ریزالو کی. یہ کمپلینٹس آپ نے بتایا بالکل ٹھیک کہا, اس طرح کی کمپلینٹس آئی ہیں. ہاؤسنگ سوسائٹیز ہماری ڈومین میں نہیں تھی, لیکن اگر ہم نے پھر بھی ہمیں کسی نے کہا ہے تو ہم نے کیونکہ ہماری گاڑیاں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر نہیں جا سکتی, لیکن ہم نے باہر سے کلیئر کیا. جو ہماری ڈومین میں تھا اس کو ٹوٹلی ہم نے کلیئر کیا, جہاں نہیں بھی تھا وہاں پہ بھی جا کے ہم نے کلیئر کیا. میں آپ کو بتاؤں کہ آؤٹ سورس کرنے سے بہتر ہے کہ وہ ہم سے مشورہ پہلے کریں, ان سے آؤٹ سورس ہونا نہیں ہے. میں بتاؤں آپ کو کہ یہ آؤٹ سورسنگ کا تجربہ بڑے صوبوں نے کرنے کی کوشش کی ہے لیکن نہیں ان سے ہوا. ہم نے جب یہ آؤٹ سورسنگ کا شروع کیا تھا, ہم پہ اس چیز کا بھی الزام لگا کہ شاید ہم کوئی بیرونی کمپنیوں کے لیے راستے کھول رہے ہیں. 100% لوکل انڈسٹری اس میں آئی ہے, ایک پوری نئی انڈسٹری جس کا پاکستان کے کسی حصے میں وجود نہیں تھا. آج پاکستان کے اس صوبے میں, سب سے بڑے صوبے کے اندر, وہ انڈسٹری جو ہے نا وہ قائم ہو چکی ہے, اپنے قدم جما چکی ہے. تو یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے CM پنجاب کی, اس پورے خطے کے حوالے سے ایک نئی انڈسٹری جو ہے نا اس کا وجود ہم نے ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم سے نہ ہو پائے گا. وہ اپنا آؤٹ سورس بھی نہیں کر سکتے, آگے جانا تو تم سے نہ ہو پائے گا. ہاں جی بڑھو کے ساتھ. آپ نے کہا کہ 1,52,000 ٹن کا آپ کا ٹارگٹ تھا, 1,57,000 ٹن آپ نے 3,52,000. یہ آپ ویٹ کس طرح سے کرتے ہیں پورے پنجاب میں جو لائسنس اکٹھی کرتے ہیں؟ میرے پاس تفصیل ہے, میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں گا. دکھا دیں. ہمارے یہ میں نے ویسے جو ہمارے ٹریکنگ سسٹم ہے اس میں یہ دیکھیں نا, یہ گاڑیاں ہیں, یہ لائیو ہم نے کسی ٹائم پہ لیا. اس طرح سے گاڑیاں کسی ایک تفصیل کو ہم نے مارک کیا ہے, جو یہ چل رہی ہیں, لائیو انفارمیشن ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے. ہمارے پاس جو ہیومن ریسورس ہے اس کی تفصیل آپ کو دکھاتے ہیں. اس طرح سے ان کی اٹینڈنس ود فیشل ریکگنیشن پوری 1,42,000 سب کی اس طرح ہمارے پاس ڈیٹیل موجود ہے. اور جو ہمارے پاس جو جہاں پہ وے اسٹیشنز لگے ہوئے ہیں, وے بریجز لگے ہوئے ہیں, جہاں پہ ہمارے ڈمپ سائٹس ہیں, ان پہ کیمراز لگے ہیں, وہاں پہ لائیو جو ریڈنگ ہے ہمارے پاس آتی ہے, وہ لنکڈ ہے ہمارے سسٹم کے ساتھ. اپنے ملازمین کو بونس دیتی ہے 1 ٹن, کیا وہ تنخواہ بونس جو ملتی ہے وہ رہے گی یا اس کی جگہ یہ 10,000 روپے ملے گی؟ میں جو اس سے پہلے سسٹم تھا ویسٹ مین میں کمپنیز کے ملازم ہوتے تھے, اب یہ کام آؤٹ سورس ہو چکا ہے. اب جو کانٹریکٹرز ہیں, جن کمپنیز کو یہ کام آؤٹ سورس ہوا ہے, جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, یہ ان کے ذریعے کام ہو رہا ہے. ان کے ملازمین یعنی کہ اب یہ جو سینٹری ورکرز ہیں ان کو وہ جو کانٹریکٹرز ہیں یا جو کمپنیز ہیں جن کو ہم نے آؤٹ سورس کیا ہے وہ ان کو پے کرتے ہیں. ان تمام کے لیے CM نے 10,000 جو ہے نا اس کا محسن پہلے محسن ظاہر ہے. دیکھیں یہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ پارٹی وہ ہے کہ جو اس ملک میں کے بھلے کے لیے کوئی کام کر نہیں سکتے, خود بھی کر نہیں سکے, اور جب ملک کے لیے کچھ بھلے میں ہونے لگتا ہے ان کو سب سے پہلے تکلیف ہونے لگتی ہے. اب جو ایک پوری کیمپین باقاعدہ واشنگٹن چلو, باقاعدہ ان کے جو یوٹیوبرز ہیں انہوں نے ایک کیمپین چلائی ہے. اب یہ آج کہیں کہ جی ہمارا اس سے تعلق نہیں, کل میں نے گوہر خان صاحب کو سنا, انہوں نے کہا نہیں پارٹی نے تو کوئی کال نہیں دی. تو وہ جو ان کے وہ سرخیل ہیں یوٹیوبرز, اور جو ایک اس پوری اوورسیز کمیونٹی کو بھی وہ وہ پلوٹ کرتے ہیں, وہ سارے PTI سے ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ کوئی فرق نہیں پڑتا. عزت اور ذلت خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے.
فیلڈ مارشل صاحب کو جو عزت اللہ پاک نے دی ہے, پاکستان کی قوم نے دی ہے, یہ چند بیٹھ کے یوٹیوبرز باہر یہ اس عزت کو جو ہے وہ ضائع نہیں کر سکتے, وہ کر سکتے. اور یہ پھر وہ بات ہے کہ یہ اپنے لیے ذلت اور اپنے لیے اذیت خود دونوں کمانا چاہتے ہیں. اب خود کوئی کھائی میں دھکا بائک لینا چاہتا ہو تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ شاہد صاحب یہ بتائیے گا, جس طرح آپ نے بتایا کہ پنجاب میں صفائی کا نظام کی طرح جو بلدیہ کے اندر ایریا سے وہ ٹھیک ہے, لیکن کنٹونمنٹ سے بہت زیادہ شکایات ہوئی. کیا جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس کے لیے کوئی کام کرنے جا رہی ہے؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں ماڈل ولیجز بنائے جا رہے ہیں, تو جو 2400 کا ٹارگیٹ رکھا گیا اس میں ایک ولیج کے 100% حصے میں سے کتنے کو ماڈل بنائے جائیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے جو آپ نے بات کی, اس کا جب ہم نے اس کو آؤٹ سورس کیا تھا تو اس کا ایک ہوتا ہے جو لیگل ریکوائرمنٹ کہ ہم کسی بھی جو لوکل گورنمنٹ ہے, جو بھی ہماری مقامی حکومت ہے, اس کے ساتھ ہمیں سام ایگریمنٹ کرنا پڑتا ہے. تو جو تو ہماری میونسپل کمیٹیز تھیں, ضلع کونسلس تھیں, کارپوریشنس تھیں, ان کے ساتھ ہمارا سام ایگریمنٹ ہو گیا, ان کو ہم نے آؤٹ سورس کر دیا. جو کنٹرولمنٹ ایریا سے وہ ہمارا ان کے ساتھ سام ایگریمنٹ نہیں ہو سکا, ہم ان کو آؤٹ سورس نہیں کر سکے. ہماری اس ستھرا پنجاب کی ڈومین میں وہ نہیں آتے رہے. ریلوے بھی تو آپ لوگ وہ ڈھونڈتے ہیں جا کے ریلوے کا لیکن یا کنٹونمنٹ کا علاقہ دکھاتے ہیں ستھرا پنجاب ناکام ہو گیا, تو اس لیے بتانا ضروری ہے, ضرور بتا دیں. لیکن پھر بھی ہم نے عید آپریشن کے دفعہ کہا, ہاں ہم نے عید آپریشن کے دوران کو جو سیکنڈری ویسٹ ہے, کیونکہ ہم پرائمری ویسٹ وہاں نہیں کر سکتے, ہمارا وہاں پہ فٹ پرنٹ نہیں ہے, کیونکہ ہم اس پہ وہ ہمارے ڈومین میں آیا نہیں. تو اگر وہ آئے گا, بالکل ہم اس پہ ویسے کام کر رہے ہیں, تو ہم اس کو بھی آؤٹ سورس کر کے اسی سسٹم کے تحت چلائیں گے. لیکن ہم نے پھر بھی جو سیکنڈری ویسٹ ہے وہ وہاں سے بھی اٹھایا. منسٹر ریلوے جو ہیں وہ ملے تھے سی ایم پنجاب سے, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ستھرا پنجاب ہے وہ ٹیک اوور کر لے. تو یہ ابھی معاملات کچھ چل رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ جیسے ہی یہ ہوں گے ستھرا پنجاب وہاں بھی پہنچ جائے گی. ہو گیا نا تمہارا سب, احمد کا لے لیا, اب تمہارا ہو گیا. مہربانی, شکریہ. اور دیکھنے کو ملا, اور آپ نے ثابت کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا فیصلہ آپ کو اس ایک ذمہ داری کا دینا بہت مطمئن تھا. اب یہ بتائیے گا کہ ستھرا پنجاب کے امپلائز کی طرف سے یہ شکایات موصول ہوئی کہ انہیں عید سے قبل تنخواہ نہیں دی گئی. کیا یہ بات کس حد تک درست ہے؟ اور دوسرا, میں نے وہاں سے پڑھی تھا کہ بجٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیانات بڑے وائرل ہو رہے ہیں, کیا نئی چیز لانی چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, اس میں جو آپ نے تنخواہوں کی بات کی ہے, سی ایم پنجاب کی بالکل زیرو ٹالرنس پالیسی ہے اس کے اوپر. ہمیں آج سے ایک مہینہ پہلے کچھ شکایات ملی تھی کچھ ایریاز کے اندر, اس کو ہم نے دیکھا تھا اور اس پہ سخت ایکشن بھی لیا گیا تھا. کچھ تو شکایات تھی ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے, کچھ جو کمزوریاں تھیں کمپنیز کی جن کو کانٹریکٹ آؤٹ ہوا تھا تو ان کو نوٹسز بھی جاری کیے گئے, لیکن اب وہ شکایات ساری ریزالو ہو چکی ہیں. عید سے پہلے تمام لوگوں کو ان کی سیلری جو تھی مل چکی تھی. آپ کو کہیں پہ عید سے پہلے آواز نہیں آئی ہوگی, تو یہ بالکل کلیئر ہو چکا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ دور دراز علاقوں کے اندر بعض کا لوگوں کے بینک اکاؤنٹس بھی نہیں ہوتے, کیونکہ اس کو ہمیں ٹریک کرنا ہوتا ہے, تو اس لیے تھوڑا بہت اس معاملے میں ایشو آتا ہے. اس کا ہم نے آلٹرنیٹ سولوشنز بھی رکھے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ. نہیں, میں کہوں آپ کو اس طرح نہیں, آپ علائشیں جو ہے نا, یہ جو ویسٹ ہے عید کے والے سے, وہ اس کی میں نے بات کی. علائشیں اس کا پارٹ ہے. ہم نے جو ایسٹیمیٹ لگایا تھا, اب ہمارے پاس ریکارڈ ہے کہ عید کے پہلا دن جو تھا نا, اس دن واقعی تھوڑا سا کم ڈیٹا آیا, کم ہوئی. 90 ہمارے ٹارگیٹ سے 92% ہم نے اچیو کیا عید کے پہلے دن. سیکنڈ ڈے ہم نے 101% اچیو کیا, اور تھرڈ ڈے ہم نے 120% اچیو کیا. تو بات یہ ہے کہ اوور آل قربانی پچھلے سال کی نسبت زیادہ ہوئی. جو ہم نے 74% زیادہ کہا ہے, لاسٹ ٹائم ستھرا پنجاب موجود نہیں تھا. ہمارا فٹ پرنٹ گاؤں دیہاتوں میں نہیں تھا. لاسٹ ٹائم ہم نے ایک اسپیشل عید آپریشن کیا تھا, جو کہ شہروں کی حد تک ہم نے کیا تھا, کیونکہ جہاں پہ ہماری بلدیہ کا سسٹم جو تھا ہم نے کیا تھا, دیہاتوں میں ہم نہیں گئے تھے. تو یہ فرق ہے اس چیز کے اندر. لیکن ہم نے جو اسٹیمیٹ لگایا تھا, ٹارگیٹ کیا تھا, ہم اس ٹارگیٹ سے اوبویسلی ان کا ڈائریکٹ لنک جو ہے نا وہ جانوروں کے ساتھ ہے, تو اس سے ہم نے زیادہ اچیو کیا. یعنی کہ یہ بات آپ کی پہلے دن کے حساب سے تو ٹھیک ہے, اگلے 2 دن جانور بکے بھی ہیں اور ان کی قربانیاں بھی ہوئی ہیں. دیکھیں, پہلے تو بات یہ ہے کہ تنخواہوں میں اضافہ ابھی بجٹ میں تمام سرکاری
ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ بھی ہوا ہے اور اس کے اوپر ان کو جو ہے وہ ٹیکس میں بھی ریلیف دیا گیا ہے. دوسری بات یہ ایک تو یہ وفاقی سوال ہے, میرے سے بنتا نہیں, لیکن یہ ہے کہ تنخواہ بہت سارے آپ وہ کیوں نہیں بات کرتے کہ پرائم منسٹر تنخواہ نہیں لیتے, آپ یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ چیف منسٹر تنخواہ کیوں نہیں لیتی, آپ یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ بہت سارے منسٹر جو ہیں جو صاحب استطاعت ہیں جو تنخواہ نہیں لیتے, کبھی ان کی بھی بات کر لیا کریں. ہمیشہ آپ کا فوکس جو ہے وہ چیزوں کو اچھالنا اور بے تکا اچھالنا. یہ بھی چیک کریں کہ پارلیمنٹرینز کی تنخواہوں میں کتنے سال پہلے اضافہ ہوا تھا, اس کے بعد اب جا کے اضافہ ہوگا. بھائی ہم جیسے بھی متوسط طبقے کے لوگ بھی ایک منٹ, ہم جیسے متوسط طبقے کے لوگ بھی سیاست کرتے ہیں, یا پھر ہمیں بھی اجازت ملنی چاہیے کہ ہم بھی ساتھ کاروبار کریں اور ہم بھی کوئی اور کام کر لیں 24/7. اس کے علاوہ تو میں کام کوئی نہیں ہے, اب ہم کیا کریں. جی تھینک یو.